یہ ویڈیو کلپ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایمان مزاری صاحبہ ہیں، یہ ایک وکیل ہیں پیشے سے، اور حالت ان کی یہ ہے کہ یہ اسلام آباد پولیس کے اوپر چڑھ دوڑی ہیں، لڑائی کر رہی ہیں اس کے ساتھ۔ یہاں تک بات نہیں رکی، اس کے بعد انہوں نے خود ہی جو ہے اس ویڈیو جب ان کی وائرل ہوئی ایکس پلیٹ فارم پر، تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ میں تو ایسے ہی کروں گی آگے بھی، مجھے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اسلام آباد پولیس وہاں پر کھڑی کیوں ہوئی تھی؟ وہ انہیں روکنے کے لیے نہیں کھڑی ہوئی تھی، اصل میں راولپنڈی میں اس وقت چل رہا ہے ایک کرکٹ میچ، ٹیسٹ میچ ہے وہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان۔ پاکستان میں سیکیورٹی ایشوز ہمیشہ ہی رہتے ہیں، اور ریاست مخالف لوگ ہمیشہ ہی اس تاڑ میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے یہاں پر امن کا نظام جو ہے، امن کا ماحول خراب کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم بھی ٹیسٹ میچ ہی کھیل رہی تھی پاکستان کے اندر، جب اس پر حملہ کر دیا گیا تھا، اس کے بعد 15 سال تک ہم جو ہے وہ کوئی ٹیم ہمارے ملک میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی 2-4 سال ہوئے ہیں تو ٹیموں نے آنا شروع کیا ہے، تو اب پھر سے ویسا نہ ہو اس لیے سیکیورٹی ہمیشہ بڑی ٹائٹ رکھی جاتی ہے۔ تو اب ایمان مزاری صاحبہ کو اس کی تکلیف ہے، جو کہ اوبویس سی بات ہے، ان کو ہونی بھی ہے۔ یہ تو خود بی ایل اے جب اسلام آباد میں آئے تھے، منظور پشتین صاحب جو ہیں وہ آئے تھے پی ٹی ایم کے، تو ان کے جلسے میں یہ چلی گئی تھی، ٹوپی بھی انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور بڑی دمادم مست کلندر کر رہی تھی وہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد جب بی ایل اے کی وہ جو ہیں اپنی مارک بلوچ صاحبہ، وہ بھی جب دھرنا انہوں نے کیپٹل میں دیا تو تب بھی یہ وہاں پر ہی موجود ہوتی تھی، اور جب پی ٹی آئی اور فوج سیم پیج پر تھے تو تب یہ پی ٹی آئی کے بھی خلاف تھی۔ اور آج کل خیر کیونکہ پی ٹی آئی سو کولڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے تو وہ نہیں، اندر سے سب کو ہی پتہ، انہیں بھی اس بات کا علم ہے، لیکن بظاہر چلے فوج کے خلاف کچھ بولنے کے لیے مل جاتا ہے ان کو وہاں سے بھی، تو ان کا بھی ساتھ دے رہی ہوتی ہیں۔ بیسیکلی یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اینٹی آرمی ہے، اور ریاست دشمن کوئی بھی جو ہو یہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ تو ان کو تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے کہ کیوں جناب ریاست جو ہے وہ اب پاکستان کیوں پھل پھول رہا ہے، کیوں یہاں پر استحکام آ رہا ہے، اور کیوں بیرونی ممالک سے جتنی بھی کرکٹ کی ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں۔ کل کو چیمپئنز ٹرافی بھی اسی ملک میں ہونی ہے، تو کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ تو پولیس ظاہر سی بات ہے ان کو کھٹکتی ہے، اور اس لیے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ اب ہماری ریاست میں اگر کوئی دم خم ہوتا، اگر یہ ریاست گلو شاہ کا میلہ نہیں ہوتی، تو یہاں پر ایسی حرکتیں کرنے والوں کو پکڑا بھی جاتا اور انہیں کوئی سزائیں بھی ملا کرتی۔ لیکن افسوس ہے کہ اس ریاست میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اسی لیے ریاست مخالف جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے کھل ڈل کے کام کرتے ہیں ریاست کے خلاف، کیونکہ ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، انہیں سزائیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ باقی کسی ملک میں کوئی ایسا کرے نا پولیس کے ساتھ، کوئی کہیں کا پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، کوئی پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، کوئی آرمی چیف کیوں نہ ہو، پولیس کھڑی اپنی ڈیوٹی کر رہی اور وہاں پر جا کر کوئی اس طرح کی حرکتیں کر کے دکھائے، تو ہم بھی کہیں گے کہ بالکل جی پھر صحیح ہے، یہاں پر بھی ہو جانا چاہیے۔ لیکن جن مغربی ممالک کی آپ مثالیں دیتے ہیں، جہاں کے لائف سٹائل کے لیے آپ یہاں سے جناب جان کی بازیاں لگا دیتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اپنوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر رہتے ہیں، اس لائف سٹائل کو اپناتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جی امن و امان بہت ہے۔ تو پھر ذرا ان چیزوں کو بھی اسٹڈی کیجئے کہ وہاں پر امن و امان کیسے برقرار رکھا جاتا ہے، وہاں کے محکمے کس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ وہ چہرہ دیکھ کر چپیڑ نہیں مارتے، وہ پھر جو بھی ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، انہیں جو مجرم ہوگا اس کو سزا ملے گی، تبھی پھر ریاست میں جو ہے وہ امن و امان قائم ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ تو خیر اب اگر ریاست میں کوئی دم خم تھوڑا بچا ہوا تو وہ ضرور ان کو جو ہے وہ اس عمل کا لیے انہیں پوچھ گچھ ضرور ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر ہمیں بھی گلہ نہیں کرنا چاہیے، کہ ریاست کو بھی کسی سے گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ جی یہاں پر کوئی محب وطن پاکستانی نہیں ہوتے اور سب ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جب آپ نے ان کو پکڑنا نہیں ہے، ان کو پوچھنا نہیں ہے، تو پھر جس کو جہاں سے روکڑا ملے گا اس نے اس کے لیے کام تو کھل کھلا کر کرنے ہی ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج ظہرانہ بھی ان کو دیا گیا، اور پھر جناب وہ چلے گئے، اللہ حافظ کر دیا انہوں نے سپریم کورٹ کو۔ کل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایز اے چیف جسٹس حلف لیں گے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے جاتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے جو سو کولڈ صحافی حضرات ہیں، مطیع اللہ جان صاحب بھی نئے نئے یوتھیا بنے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی بہت کوشش کی۔ پہلے تو انہوں نے یہاں سے کام شروع کیا، انہوں نے کہا جی کہ قاضی صاحب نے پہلے تو منع کر دیا تھا کہ وہ الوداعی
کھانا نہیں لے گے اور پھر انہوں نے وہ کیوں لیا ہے، اس پر اسد طور، متی اللہ جان، حسنات ملک وغیرہ وغیرہ بہت سارے جو سو کولڈ جرنلسٹ ہیں یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے رہے۔ پھر یہاں تک بات ہوئی کہ آنے والے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے کورٹ میں بیٹھ کر یہ بات کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک بات میں ریکارڈ پر لانا چاہ رہا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مکر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ عوام کے پیسوں سے کھانے نہیں کھاؤں گا، لیکن اس کے بعد ہم نے انہیں فورس کیا اور ہم باقی ججز نے اپنی جیب سے پیسے لگائے، تو پھر جا کر ان کو جو ہے وہ یہ ظہرانہ پیش کیا گیا ہے، ورنہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اگر ان لوگوں کو شرم آیا ہوتی تو انہیں اس پر معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن یہ نہیں مانگیں گے۔ یہاں تو حد یہاں تک ہے جی کہ اپنے حسنات ملک صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے چیف جسٹس بننے سے ایک دن پہلے تک تو کہہ رہے تھے جی کہ بڑی پکی خبر ہے وہ تو جناب مکر جائیں گے، تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ جو سینیورٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، تو وہ ان کی بات کر رہے تھے کہ وہ جناب واپس چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اور پھر کیونکہ ترمیم جو ہوئی ہے اس میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر جس کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے وہ مکر جاتا ہے تو جو باقی دو سینئر ترین ججز ہوں گے انہی میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ تو منیب اختر صاحب تو ظاہر سی بات ہے بہت پہلے سے ہی حکومت کی گڈ بکس میں نہیں آتے، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا جی کہ پھر منصور علی شاہ صاحب کے نام کا ایک قرآن نکلے گا۔ پھر جب دوسرے دن پتہ لگا جی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تو مان گئے، پھر انہوں نے ایک طرف سے تو یہ پروپیگنڈا شروع کیا، ساتھ ہی یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ وہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی نہیں مانتا تو انہوں نے جناب چوتھے نمبر والے کو چیف جسٹس بنا دینا تھا۔ مطلب وہ پیچھے کا پوری سٹوری جو ہے وہ انہوں نے 180 ڈگری سے جو ہے اس کو یو ٹرن لے لیا وہاں سے۔ تو ظاہر سی بات اب آپ پی ٹی آئی کا اگر سپورٹر بن جاتے ہیں تو وہ تو عمران خان صاحب شروع سے یہی کہتے ہیں یو ٹرن لینا تو بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، تو خیر اس پہ بھی کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، بجائے اس کے کہ وہاں پر شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ ان کی خبر غلط نکلی ہے۔ حسنات ملک صاحب نے آن دی ریکارڈ یہ بات کر دی آگے، اور انہوں نے کہا جی میں نے تو گزشتہ کل ہی کہہ دیا تھا کہ جناب یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے اس چیز کو، اور اب ان کے وہ پچھلی کل والا اور ان کے اس بیان والا، یہ دونوں جو ان کے ویڈیو کلپس ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کے کول میں کتنا تضاد پایا جاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ یہ معافی مانگے اب انہوں نے دوسرا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ متی اللہ جان صاحب بھی آج جب انہیں پھر اور کچھ ملا نہیں تو انہوں نے ایک سوال بھی کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، لیکن سوال سے پہلے ایک کام ہوا جو کہ بڑا ضروری ہے آپ سے شیئر کرنا۔ وہ کیا ہوا، جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چل کے سپریم کورٹ سے باہر جا رہے تھے تو وہاں پر کچھ پودے لگے، کوئی پھول لگے ہوئے ہیں، انہوں نے جناب متی اللہ جان صاحب نے ان کے اوپر چلنا شروع کر دیا اور وہاں سے مووی بنا رہے تھے۔ اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں کہا بھئی آپ چھوڑیے نا، کیا کر رہے ہیں، کوئی یہ بہت معاشرہ ایسے کرتا ہے؟ تو انسان کا پتر ہے، مطلب یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوم کی امانت ہے، آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں، ایسا مت کریں۔ پھر وہ وہی جناب وہ چھوٹا سا منہ بنا کے شرمندگی سے وہ وہاں سے نیچے اترے، اور پھر ان کی اب کیونکہ بےزتی تو ہو گئی تھی، اب کیا کریں، پھر انہوں نے ایک سوال کر دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، کہتے ہیں جی کہ آپ کو اپنے کسی فیصلے پر کوئی شرمندگی ہے، کوئی پچھتاوا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کی، لیکن قاضی صاحب نے انہیں کوئی گھاس نہیں ڈالی، آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے خیال سے یہ بھی بےزتی پروگرام کوئی تھوڑا نہیں تھا۔ متی اللہ جان صاحب کو اصل میں عادت ہے بےزتی کروانے کی۔ وہ ایک بار پہلے بھی وہ عمران ریاض خان کے جب دشمن ہوا کرتے تھے تب ان سے بھی سوال کر رہے تھے، تو آگے سے اس نے جو سٹوری ان کی سنائی تھی نا وہ آپ پھر سوشل میڈیا پر خود ہی سرچ کر لیں، اور پھر ان کو کوئی جواب بن نہیں رہا تھا، اور تب بھی انہوں نے یہی چھوٹا سا منہ بنا کے پھر وہاں سے پتلی گھڑی پکڑنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ تو جی یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ و ناصر۔